بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ اور سن رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اور ناظرین، بہت عرصے بعد میں اپنی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تھوڑا مصروف ہو گیا تھا، اور آج میں نے محسوس کیا کہ اور ٹائم کا بھی کچھ مجھے ملا۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے افغانستان کے موضوع پر، اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، افغانستان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ویسے تو بے شمار تبصرے ہو رہے ہیں، اور میں نے بھی محسوس کیا کہ مجھے بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ تو ناظرین، امریکہ اپنی جو ٹینیور ہے وہ پورا کر کے 31 اگست کو افغانستان سے مکمل نکلنے والا ہے۔ اس کے 400-500 فوجی رہ جائیں گے جو صرف امریکی سفارتخانے کی حفاظت پر مأمور ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس کا افغانستان سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ ویسے تو چاہ تو وہ رہا تھا کہ اسے اور ٹائم ملے اور وہ کوئی ایسا طریقہ نکالے۔ کبھی اس نے پاکستان سے اڈے مانگے، کبھی تاجکستان سے، کبھی اور ممالک سے، اور بیک ڈور ڈپلومیسی سے اس نے ایران سے بھی رابطہ کیا، لیکن ہارنے والے گھوڑے پر کوئی سوار نہیں ہونا چاہتا۔ اور طالبان کی جو پہلے دن سے ایک بات تھی، کچھ لوگ میرے ایک بہت ہی قریبی عزیز رشتہ دار ہیں، تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ پتھروں سے آپ آسمان سے گرنے والے میزائلوں کا، گولہ بارود کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن تاریخ نے ثابت کیا، اور جن لوگوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور اللہ پر اپنے تمام معاملات چھوڑے، آج وہ سرخرو ہو کر، کامیاب ہو کر کے دنیا کی 40 جدید ممالک کی فوج کو شکست دے کر کے آج وہ کامیاب و کامران کابل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کابل حکومت بھی میرے خیال میں سوائے سلنڈر کے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، یا کوئی تیسرا ملک چین، رشیا، پاکستان اس میں انوالومنٹ کرے، انہیں جو ہے وہ ان کے مذاکرات کامیاب ہوں، اور جو حکومت سازی ہے اس میں بھی وہ شامل کریں، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ طالبان کافی سنبھل چکے ہیں، وہ مکمل ڈپلومیٹک انداز سے اپنی بات چیت جاری کیے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک بار پہلے حکومت گوائی، آج پہلے انہوں نے رشیا کے ساتھ تقریباً 20-25 سال جنگ لڑی، اس کے بعد امریکہ کے ساتھ 20 سال جنگ لڑی، تو وہ بھی کافی سیانے ہو چکے ہیں، یا وہ ڈپلومیٹک ہو چکے ہیں۔ تو ابھی وہ مکمل کامیاب بھی نہیں ہوئے، مکمل ان کا قبضہ بھی نہیں ہوا، لیکن انہوں نے چین سے بات چیت شروع کر دی ہے کہ چین ان کے جو انفراسٹرکچر ہے اس میں اپنا حصہ ڈالے، اور تعمیر و ترقی میں وہ چین ان سے تعاون کرے، اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اسی طرح کی بات وہ رشیا سے بھی کریں، پاکستان سے بھی کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ انڈیا سے بھی کریں، کیونکہ شاید میری بات حکومت پاکستان یا پاکستان کے حلقوں کو اچھی نہ لگے، لیکن اگر انڈیا کی یہاں انوالومنٹ ہوگی تو وہ بات چیت سے پاکستان کے ساتھ بھی اپنے مسائل حل کرنے میں سنجیدہ رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں اسے پاکستان کی سرحد عبور کر کے آنا ہے، اور اگر بائی روڈ اسے رستہ ملے، اور ملنا بھی چاہیے، تو لیکن
پچھلے 72-73 سال سے ہمارا ہندوستان کے ساتھ ریلیشن جو ہے وہ خراب ہوتا رہا ہے، 1 منٹ میں خراب ہو جاتا ہے۔ 20 سال محنت کرتے رہیں تو 10 سیکنڈ میں وہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ انڈیا اپنے آپ کو بڑا ملک کہتا ہے، بڑی جمہوریت کہتا ہے، اور وہ چھوٹے ملک کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ گو پاکستان کا جو دفاعی نظام ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت مضبوط ہے، اور دونوں ملک ایٹمی ہیں۔ اب پاکستان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ تھوڑا رکا ہوا ہے۔ افغانستان کے اندر انڈیا کا رول ڈائریکٹلی تو نہیں ہونا چاہیے، ہاں ترقی میں وہ ضرور اپنا انویسٹمنٹ کریں، اپنا کاروبار کریں، جیسے باقی لوگ پیسہ کما رہے ہیں وہ بھی کمائیں، لیکن جو دوسرے حلقے ہیں اس میں ہندوستان کا رول نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں صرف ایران، پاکستان، چائنا، تاجکستان یا اس طرح کے جو افغانستان کی جن کی سرحدیں ملتی ہیں، رشیا، ان کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا، اور طالبان کو بھی بات سننی پڑے گی۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ امریکہ اب کوئی نیا رستہ، کوئی نئی جو شرارت بازی ہے وہ ڈھونڈے گا، چاہے وہ خود ڈھونڈے، چاہے اسرائیل اس کو کسی اور طرف لگا دے، کیونکہ امریکہ کا طاقتور ہونا اسرائیل کے لیے نقصان دہ ہے۔ میں نے اپنی دونوں کتابوں، پاک امن فارمولہ میں بھی اور ورلڈ امن فارمولہ میں بھی، ورلڈ امن فارمولہ جو اردو میں ہے اس کا نام میرا ورلڈ امن فارمولہ ہے، لیکن اس کا میں نے ترجمہ کر کے جو انگلش جس کی ٹرانسلیٹ کی ہے میرے ایک دوست نے، اس میں نے اپنی جو انگلش ٹرانسلیٹ ہے کتاب کا نام ہے جو ہے وہ ورلڈ پیس فارمولہ رکھا ہے۔ تو ناظرین، اس میں نے بڑی تفصیل سے ان ساری باتوں کا ذکر کیا، عالمی امن کی بھی بات کی ہے، کیسے عالمی امن قائم ہو سکتا ہے، کیسے عالمی دنیا میں محبت اور بھائی چارہ قائم ہو سکتا ہے۔ اب بھی انگلینڈ سے آپ چلیں، پھر رشیا ہیں، پھر امریکہ ہیں، اب اس گھوڑے پر نئی سواری چائنا کرنے، اس طاقت کے گھوڑے پر جو اگلا سوار ہے وہ چائنا ہے۔ تو میری چائنا سے بھی ریکویسٹ ہے کہ رشیا نے جنگوں کی طرف الجھا، اس نے اپنا ملک انگلینڈ کے اندر جتنی یعنی سورج ان کی ریاست کے اندر سورج طلوع نہیں ہوتا تھا، تو وہ ایک جزیرہ نما ملک کی طرف لوٹ گیا۔ اس کے بعد رشیا آیا، تو رشیا ایک بڑا ملک تھا، اس نے بھی جنگوں کی طرف جو اپنا دھیان کیا تو وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا، اور آج اس کا جو رقبہ ہے بہت بڑا ہے، لیکن اس کے اندر سے بھی 9-10 ریاستیں آزاد ہوئی ہیں، بڑی بڑی ریاستیں، جن کا آج بھی جو ان کی ریاستوں کا آج عالمی امن میں، عالمی سسٹم میں کردار ہے۔ اس کے بعد امریکہ آیا۔ امریکہ اگر جو میرے نالج ہے یا میری جو سننے سنائی ہے، صرف عراق میں اس نے $1100 ارب کا جو لاس کیا، لوگ قتل ہوئے، بے شمار لوگ جو معذور ہوئے، مطلب جرم کی انتہائی، اور سب سے جو اہم ہے وہ بچے یتیم ہوئے، عورتیں بیوہ ہوئیں، عورتوں کی عصمت دری ہوئی، تو یہ افغانستان میں ہوا۔ تو اس سے امریکہ نے کیا پایا سوائے نفرت کے؟ حالانکہ امریکہ کو جو ویتنام میں ایک سبق ملنا چاہیے تھا کہ چھوٹے سے چھوٹا ملک بھی اگر اپنی آئی پار آ جائے تو وہ قبضہ قبول نہیں کرتا۔ تو افغانستان کی تو تاریخ ہی الگ ہے۔ بہرحال امریکہ نے غلطی کی، 20 سال اپنے
بہترین فوجی مروائے، بے شمار فوجی ان کے معذور ہوئے، پاگل ہوئے، اور بے شمار اپنا اور اپنے تادیوں کا نقصان کیا، اور آج وہ شکست کھا کر، وہ ہار مان کے، وہ ڈر کے، وہ ایک پرسو ایک ایئر بیس ہے اس سے چوروں کی طرح نکلا، اس نے رات کو لائٹیں بند کی اور وہاں کی انتظامیہ کو بتائے بغیر وہ ایک سیب ایئر بیس کی طرف اس کی تمام جو سسٹم ہے، صفائی ہیں، تمام اس کمبینیشن ہے، وہ وہاں شفٹ ہوا ایک چوروں کی طرح۔ ایک قابض ملک پر ایک بندہ جب نکل رہا ہے تو وہ چوروں کی طرح بھاگ رہا ہے، تو اس سے کیا سبق مل سکتا ہے؟ دنیا کے 40 جدید ترین ممالک کی کمانڈ کرنے والا ملک، فوج، وہ ایک ایئر بیس سے چوروں کی طرح نکل رہے ہیں، تو اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے؟ کو پھر بھی نہ مانوں والی بات کریں تو میرے خیال میں یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اب آخری بات جو ہے وہ افغانستان میں جو طالبان ہیں وہ مکمل انصاف قائم کریں، جو ان کے جو قبضے میں آئیں یا جن علاقوں پر قبضہ کریں وہاں بہترین خوبصورت نظام لائیں، ان کے پاس بہترین ہے، اور ابھی وہ غلطی انہوں نے غلطی کی۔ پاکستان نے پہلے دن سے اگر اسلامی نظام اس میں نافذ ہوتا تو آج پاکستان کا یہ اشر نہ ہوتا۔ اس لیے افغانستان کی انتظامیہ مکمل اسلامی نظام لائیں، قرآن کا نظام لائیں، اور انشاءاللہ جس قرآن پر، جس اسلام پر انہوں نے حلف لے کر ایک دنیا کی 40 جدید ممالک کی فوج کو شکست دی ہے، اور یہ اسی لیے ہوا ہے کہ ان کو اللہ اور اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ تھا، اور اللہ نے پتھر سے لڑنے والوں کو، آسمان سے آگ برسانے والوں پر شکست دی۔ تو طالبان جو لوگ ان کے قبضے میں آئیں، جن لوگوں کو وہ قید کریں، ان کے ساتھ مکمل انصاف کریں، انہیں مکمل انسانی حقوق سے رکھیں۔ جس طرح ان کی تاریخ ہے کہ افغانستان نے ایک یہ سچ ہے، جب تاریخ لکھی جائے گی تو وہ تاریخ یہ ہوگی کہ صرف ایک مہمان کی وجہ سے انہوں نے پورا ملک تباہ کر لیا، لیکن اس مہمان کو نہیں دیا۔ جب یہ تاریخ لکھی جائے گی تو مورخ لکھے گا، اور آنے والی نسلیں اس سے سبق حاصل کریں گی اور اپنا قبلہ ہے وہ درست کریں گی۔ طالبان نے چائنا کے ساتھ بات کر کے بہترین عمل کیا ہے کہ چائنا افغانستان کے اندر ترقی میں ان کا ہاتھ بٹائے، اور اسی طرح پاکستان بھی ایسا ہی کرے گا، کیونکہ افغانستان میں بد امنی ہوتی ہے تو اس کا ڈائریکٹلی اثر پاکستان پر پڑتا ہے۔ ابھی بھی جو جنگ جاری ہے وہ بے شمار مہاجرین بارڈر پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، ایران کی بارڈر پر، پاکستان کے بارڈر پر، تاجکستان کے بارڈر پر، اور دوسرے ملک جو ان کی سرحد ملتی ہے۔ تو افغانستان ایک مکمل ایک گروپ قائم کرے جو ان سارے معاملات کو سٹیپ بائی سٹیپ، مطلب ایک ساتھ سب کے ساتھ بات کرے۔ ایک طرف وہ طالبان افغان حکومت سے بات کرے، دوسری طرف وہ اپنے تمام سایوں سے بات کرے، تیسری وہ اپنے جو قبضہ ہو رہے ہیں ان میں بہترین جو لوگ ہیں ان کو وہاں کا انچارج بنائیں تاکہ انصاف ہو۔ صرف انصاف ہو، باقی لوگ اپنا مرن جیون خود کر لیتے ہیں۔ انصاف قائم ہونا چاہیے۔ جب کسی ریاست میں انصاف نہیں ہوگا تو وہ ریاست کبھی بھی ترقی نہیں کرے گی۔ پاکستان کا بھی یہ المیہ ہے
کہ اس ملک میں انصاف نہیں ہے. جب اس ملک میں انصاف ہو گیا تب تمام مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے. ہمارا پولیس نظام بالکل کرپٹ ہے. ہمارا جو کچہری نظام ہے وہ اس سے بھی بڑا کرپٹ ہے. تو میں ایز اے صحافی، ایز اے رائٹر، ایز اے ایک اسٹوڈنٹ، میں یہ بات کھلے عام اور بغیر کسی ہیل و جت کے کر دی ہے. مجھے کسی قسم کا کوئی خوف نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. تو ناظرین، پاکستان کا اب تک بہترین کردار ہے، لیکن ہمیں چائنا کا ساتھ بھی تعلق رکھنا ہے، ہمیں امریکہ کے ساتھ بھی تعلق رکھنا ہے، ہمیں یورپ کے ساتھ بھی تعلق رکھنا ہے، ہمیں ایشیا کے ساتھ، ہمیں ایسٹ ویسٹ دنیا کے ہر ملک کے ساتھ ہمیں تعلق رکھنا ہے. ہم کسی چائنا کے لیے امریکہ سے تعلق نہیں خراب کر سکتے. ہاں، جو کوئی ہمارے جو ترقی ہے اس میں رکاوٹ بنے گا، بے شک ہم اس کے خلاف جائیں گے، لیکن ہمیں بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ امریکہ کے ساتھ بھی معاملات طے کرنے ہیں. ہمیں امریکہ کو بالکل اڈے نہیں دینے، لیکن طریقے سے سمجھانا ہے کہ آپ 40 ملک ہوتے ہوئے جن کو آپ غاروں میں پتھروں میں کہنے والے لوگ تھے، ان کے سامنے ہار گئے ہیں. تو ہم سایہ ہیں، آپ چھوڑ کر جیسے بھاگ رہے ہیں، پھر بھاگ جائیں گے، لیکن ہمیں ان کے ساتھ رہنا اور انہوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. یہ ان کے بچے ہمارے ملک میں رہتے ہیں، ہمارے بچے ان کے ملک میں رہتے ہیں. اور افغانستان میں جو لوگ ہیں وہ تقریباً جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ میرے خیال میں اگر 50 نہیں تو 30-35% ایسے نوجوان ہیں جو پاکستان سے تعلیم یافتہ ہیں. تو ناظرین، ان کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اور حکومت پاکستان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں وہ امریکہ، افغانستان، چائنا، ان کے ساتھ ایک برابری کی سطح پر بات کریں. ہمیں کسی گروپ بندی میں نہیں پڑنا چاہیے، جو میری سمجھ ہے. باقی حکمران ہیں وہ اپنے معاملات کے بہت قریب ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں. اور اس وقت ہمارے جو وزیر خارجہ صاحب ہیں وہ انتہائی قابل اور سمجھدار انسان ہیں. تو میں پوری طرح مطمئن ہوں شاہ محمود قریشی پر کہ وہ بہترین ان کے ساتھ ایک مکمل ٹیم ہے. میں سب کی بات کر رہا ہوں کیونکہ کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوا بندہ، کیمرے کے پیچھے بہت سارے کردار ہوتے ہیں، لائٹ والا، کمرے والا، میک اپ والا، یا اس طرح آواز کو سیٹ کرنے والا. تو وہ سب کا اپنا اپنا کردار ہوتا ہے، لیکن جو سامنے بندہ ہوتا ہے اور دیکھا عام بندے کو وہی نظر آتا ہے. تو ناظرین، انہی الفاظ کے ساتھ میں معذرت چاہتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں، اور میں جانے سے پہلے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں. جنہوں نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا وہ لائک اور سبسکرائب کریں، اور اگر جنہوں نے سبسکرائب کر دیا ہے وہ لائک بھی کریں، اور آل جو لائک ہے وہ کریں. میں دعا گو ہوں، اور میں ساتھ امریکہ کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ وہ اپنے معاملات کی طرف واپس لوٹے اور ابھی بھی وہ سنبھل جائے. 5 ملک اگر امن پر متفق ہو جائیں تو دنیا کے ہر ملک میں امن ہوگا. چین، امریکہ، رشیا، انگلینڈ، فرانس اور یہ 5 سلامتی کونسل کے جو ممبر ہیں یہ امن پر متفق ہو جائیں تو میرے خیال میں کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں ناانصافی ہو. اقوام متحدہ میں ان کا کردار ہے، سلامتی کونسل میں یہ ویٹو کا حق رکھتے ہیں. ایک ملک بھی اس میں راضی نہیں ہے تو وہ قانون پاس نہیں ہو سکتا. تو ناظرین، میں افغانستان کی جو طالبان انتظامیہ ہے اس سے بھی دعا گو ہوں کہ وہ مکمل انصاف کرے اور لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں، انسانی حقوق کا خیال رکھیں، اور ان کا جو پہلی اسلامی اسٹیٹ ہے مکمل
قرآن کے قوانین کے ساتھ نافذ ہو اور یہ رول ماڈل مرے پوری دنیا کے لیے۔ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو جلد لے کر حاضر ہوں گا۔ جانے سے پہلے میں ایک بار پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔